میرے عزیز مسیح ساتھیوں، آج کے دن ہم تھوڑا سا وقت خاموشی میں گزاریں اور اس بات کا تجزیہ کریں کہ ہمارے دلوں کی زمین کس حد تک زرخیز ہے، کیونکہ جب خداوند کا کلام ہمارے دلوں کی زمین پر گرتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ بیج جو خداوند کے کلام کا ہے وہ کتنا پھلدار ثابت ہوگا، اور اس کلام کو پھلدار بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اپنے دل اور دماغ کی زمین کو زرخیز بنانا ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو جو سیکھتے ہیں وہ 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لوکا 11 باب 27 اور 28 آیت۔ بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع کی ماں بننا اس لیے خاص اعزاز تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے دل کی تہ میں جھانک سکتی تھی، اور ہمیں یہ موقع حاصل نہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا بی بی مریم کو دوسروں کی نسبت زیادہ معلوم تھا یا نہیں۔ البتہ وہ جو کچھ جانتی تھیں اسے انہوں نے اپنے دل میں ذخیرہ کر لیا، لیکن اناجیل کو پڑھ کر ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ دیگر شاگردوں سے زیادہ کچھ جانتی تھیں۔ وہ جو کچھ بھی جانتی تھیں ہم بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے اس دعوے پر تعجب کرتے ہیں؟ ذیل کی آیت اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ زبور 25 اس کی 14 آیت۔ نیز خداوند مسیح کے الفاظ کو یاد کریں، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ یوحنا 15 باب اس کی 15 آیت۔ ہمارے خداوند نے یہاں تک اپنے دل کے بھید بتا دیے کہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مفید ہے وہ اس میں سے کچھ بھی ہم سے چھپائے نہیں رکھتا۔ اس نے ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ یوحنا 14 باب اس کی 2 آیت۔ کیا وہ آج بھی اپنے آپ کو ہم پر ظاہر نہیں کرتا جیسا وہ دنیا پر نہیں کرتا؟ اس لیے ہم اس عورت کے ہم زباں ہو کر نہیں پکاریں گے کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، بلکہ ہم خداوند کا شکر کریں گے کہ اس کا کلام سن کر اور اسے قبول کر کے اپنے نجات دہندہ کے ساتھ ویسی ہی حقیقی رفاقت نصیب ہوئی جیسی کہ کنواری مریم کو ہوئی تھی، اور ہم اس کے دل کے بھیدوں سے ویسے ہی واقف ہوئے جیسے کہ اس وقت بی بی مریم ان سے واقف تھی۔ وہ شخص کتنا مبارک ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ آج کے دن میں خداوند ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کو ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ ہم اس بات کے لیے بھی خداوند شکر کرتے ہیں کہ آپ اپنے کلام کو ہمیں سکھاتے ہیں اور اس پر عمل پیرا رہنے کے لیے توفیق دیتے ہیں۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں خداوند کہ آپ کا کلام جو کہ زندہ اور برحق ہے وہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ آپ اپنے بھیدوں کو ہم پہ آشکارا کرتے ہیں، آپ اپنی محبت کو ہم پہ ظاہر کرتے ہیں، آپ ہم پر رحم کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں نجات دی ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ حقیقی رفاقت رکھ سکیں۔ خداوند ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں قبول کرتے ہیں۔
خداوند آج کے دن میں ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ آپ ہماری تشکیل کیجیے، ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے مددگار بنیے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔